مرحبا مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ موضوع اور من گھڑت روایات سے متعلق آج کی ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے، جس سلسلے میں ان روایات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو معاشرے اور سوسائٹی میں یا سوشل میڈیا پر حدیث کے نام سے باتیں مشہور ہیں، لیکن وہ حدیث نہیں ہیں بلکہ وہ من گھڑت باتیں ہیں، یا یہ کہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے، اسلاف میں سے کسی کی بات کا مجموعہ ہے، لیکن وہ حدیث نہیں ہے۔ آج کی یہ تیسری قسط ہے۔ نمبر 1، بہت سے لوگوں نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک واقعہ سنا ہوگا۔ بہت سے مقررین اور واعظین بھی اپنی تقریروں میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ جب کبھی والدین کی فرمانبرداری اور نافرمانی کا تذکرہ آتا ہے تو اس واقعے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا وقت قریب تھا، ان کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ پڑوس کے لوگ، گھر کے لوگ پریشان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے پوچھا کیا کہ ان کے والدین زندہ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں، والد تو حیات نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا یہ تم ان سے ناراض ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان سے ناراض ہوں، چونکہ یہ میری بات نہیں مانتے، ہر بات میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کی والدہ سے کہا کہ آپ انہیں معاف کر دو ورنہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس میں حضرت علقمہ کو جلا دو، چونکہ یہ دنیا کی آگ کم عذاب ہے بنسبت آخرت کے عذاب کے۔ حضرت علقمہ کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو وہ گھبرا گئی، اور ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو محبت اور ممتا ہوتی ہے وہ امنڈنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو پھر ان کی زبان سے، یعنی حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا۔ اس طرح اور کچھ الفاظ کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ حدیث کی کسی بھی معتبر مستند کتاب میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ بالکل ثابت شدہ اور مسلم ہے کہ والدین کے کیا فضائل اور مناقب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی نافرمانی پر کتنی سخت وعید احادیث میں مذکور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما یشاء الی یوم القیامہ الا عقوق الوالدین، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کی سزا کو آخرت پر ٹال سکتے ہیں، دنیا میں نہ دے کر آخرت میں دے سکتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں بندے کو دے دی جاتی ہے۔ یہ حدیثیں بالکل برحق ہیں اور صحیح ہیں، معتبر ہیں، لیکن اس کے بجائے دوسری من گھڑت روایات بیان کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اور اگر ہم عقل کے لحاظ سے اس بات کو سمجھیں تو یہ بات ناممکن لگتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہوں، صحابہ اکرام آپ سے بے پناہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے، اور آپ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان نشاور کرنے والے، اور ہمیشہ اس بات کی طاق میں رہنے والے کہ کس طرح ہم کسی بات پر عمل کر لیں، ان سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہو جائے، وہ مدینہ کی اس ایمانی فضا میں اپنی والدہ کے اتنے بڑے نافرمان ہوں، یہ بات بھی عقل کے لحاظ سے ناممکن لگتی ہے۔ لہذا اس واقعے کو نہ تو بیان کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو حدیث کہنا چاہیے، چونکہ یہ حدیث ہرگز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کے فضائل پر مشتمل ان کی نافرمانی پر وعیدیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور مقررین واعظین اپنی تقریروں میں اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہمارے عرف میں اتنا زیادہ مشہور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس بے بنیاد اور من گھڑت روایت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ کے جس اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا تھا، پوری دنیا میں اخلاق کے معاملے میں، دیگر چیزوں کے معاملے میں حضور کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز فرمایا ہے۔
اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جس سے آپ کے حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں رہتے ہوئے مکہ کے مشرکین نے، کافروں نے کس قدر تکلیفیں دی، آپ کو طرح طرح سے پریشان کیا، آپ پر تھوکا گیا، آپ پر گرد و غبار ڈالی گئی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کبھی کسی سے انتقام بھی نہیں لیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے بوڑھیا خاتون کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق اس نے آپ پر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ بوڑھی خاتون کہاں گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اسے گھر تشریف لے گئے اور اس کی خدمت کی، مزاج پرسی کی، جس کے نتیجے میں وہ خاتون آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو پرکھنے کے لیے یا آپ سے متعلق کسی بھی واقعے کی صحت کو جاننے کے لیے جو ذخیرہ احادیث کا موجود ہے، اس پورے ذخیرے میں کہیں بھی یہ بات اور یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح بڑھیا خاتون کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے تعلق سے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، لہذا یہ واقعہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی مقررین کو، واعظین کو اور عام لوگوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے۔ نمبر 3، جب کبھی استخارے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، استخارے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو وہاں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے، ما خاب من استخارہ۔ اسی طرح اسی کے ساتھ دوسرا ایک ٹکڑا بیان کیا جاتا ہے جب مشورے کے تعلق سے اس کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے، ولا ندم من استشارہ، یعنی وہ آدمی ناکام نامراد نہیں ہوتا جو استخارہ کرے، اور وہ آدمی پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوتا جو کسی معاملے میں دوسروں سے مشورہ کرے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ استخارے کی بھی اور مشورے کی بھی قرآن و حدیث میں اہمیت ہے، اور ان کے تعلق سے تعلیمات بھی دی گئی ہیں اور ان کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی استخارہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا، وشاورہم فی الامر۔ صحابہ اکرام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اور معمولی واقعات میں بھی، معاملات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے گھر والوں سے، دیگر صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن یہ جملہ بیان کرنا اور اس پر حدیث کا لیبل لگانا یہ درست نہیں ہے۔ محدثین نے ان الفاظ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان الفاظ کے جو راوی ہیں عبد القدوس اور عبد السلام، ان دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دونوں راوی انتہائی ضعیف درجے کے ہیں، اسی لیے اس روایت کو حدیث کہہ کر بیان کرنا صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عربی مقولہ کو بنیاد بنا کر اس جملے کو بولتا ہے، ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کو بھی مقررین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ تو میری امت کا حساب میرے ہاتھ میں دے دینا، تاکہ میرے علاوہ میری امتیوں کے عیوب کا، ان کی برائیوں کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محمد، میں تیرے امتیوں کا اس طرح حساب لوں گا کہ تجھے بھی خبر نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ اس طرح کی کوئی بات پورے ذخیرہ احادیث کے مستند ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے شفاعت تو یقینی بات ہے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ بھی واقع ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں امتیوں کے لیے آسانیاں ہوں گی، لیکن اس طرح حساب کتاب کے معاملے پر یہ روایت بیان کرنا درست نہیں ہے، چونکہ یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔
نمبر 5، اسی طرح ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ان الفاظ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ تو اپنی جگہ درست ہے کہ سچ سے آدمی کو نجات ملتی ہے، اللہ کی نظر میں آدمی سرخرو ہوتا ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے آدمی دیگر مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن حدیث کے نام سے یہ الفاظ کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے ملتے جلتے الفاظ تو حدیث میں ملتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے احادیث میں۔ حدیث میں ملتا ہے جس کو علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے جامع صغیر میں خطیب بغدادی کے حوالے سے نقل کیا ہے، علیکم بالصدق فإنہ باب من ابواب الجنہ وإیاکم والکذب فإنہ باب من ابواب النار، کہ تم سچ کو لازم پکڑ لو چونکہ سچ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ سے بچو چونکہ یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ روایت ملتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اور ملتی ہے، الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا، جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی آدمی کو جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور جب آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا لقب صدیق پڑ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْذَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یعنی جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور جب آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں کذاب اور جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی روایت مسلم میں موجود ہے، لیکن الصدق ینجی والکذب یہلک یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو بولتے ہیں تو پھر حدیث کا لیبل لگا کر نہیں بولنا چاہیے، اور سچ اور جھوٹ پر مشتمل اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان حدیثوں کا یا ان آیاتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے جو موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحیح اور درست بات کی طرف رہنمائی فرمائے۔